میرا ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے ربیع الاول کے حوالے سے کہ نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور بتایا میری ولادت کا دن ہے۔ روزہ اور تہوار یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد سے آپ دیکھیں کتنا لوگوں نے مخالفت شروع کر دی ہے، پوری قوم اس بیماری میں مبتلا ہے۔ یہی مذہب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک کانسیپٹ بنا لیا مذہب کا کہ مذہب میں یہ چیز ہے، دلائل کہ آپ مار لگا دیں کہ یہ نہیں ہے، سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اب ربیع الاول میں یہ جو جلسے جلوس اور اس طرح کی چیزوں کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ کس قسم کے دلائل ہیں؟ کوئی ایک صحابہ کا کوئی عمل، کوئی تابعین کا عمل، کوئی اسلاف کا عمل، کوئی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے؟ کہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ فلانا مناتا تھا، فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے۔ بھائی دین سب سے پہلے کہاں سے چلا ہے؟ قرآن، سنت، صحابہ، یہ ہے نا دین تو۔ اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، میری حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی زیارت کے لیے گیا، انہوں نے بڑی زبردست نصیحت کی، وہی بات کی جو ہم کہتے رہتے ہیں، اس سے بڑی تائید ہوئی کہ آپ ان فرقوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کا کام ہے پازیٹو وے میں، مثبت انداز میں اپنے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ دینا۔ جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوگی، جو سیدھا راستہ نہیں چاہے گا، اس کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ چلتے رہیں گے اسی طریقے سے۔ اس جملے سے بڑی تسلی ہوئی، اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ تو غیر مسلموں کی گمراہی میں بھی ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے۔ مسلمانوں میں جہاں گمراہی پھیلے گی تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ مذہب کا لیبل لگا کے پورا کر رہے ہو۔ دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے۔ پورا صحیح کوئی نہیں ہوتا۔ جب ہم بتاتے ہیں نا کہ محرم میں ایسے گزارو جیسے پیغمبر نے گزارا، ایسے گزارو جیسے صحابہ نے گزارا، تو کیسے گزارا بھائی؟ صرف 10 محرم کا روزہ، 9، 10 یا 10، 11 بس۔ اور روزوں کی کثرت محرم میں کریں، آپ جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ محرم میں کوئی اضافی عمل اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ ربیع الاول میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اضافی روزوں کی فضیلت ہو یا عمرے کی فضیلت ہو۔ آج کل ربیع الاول میں عمرے بہت ہو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی اس مہینے میں عمرہ کیونکہ نبی پیدا ہوئے تھے، تو آپ پیغمبر سے آگے نکل رہے ہو۔ بھائی ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا ہوں تو میں اس مہینے کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں؟ صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پیغمبر اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس مہینے میں عمرہ کر کے اس کی فضیلت کو بڑھا دیں؟ کہیں کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول میں عمرے کی الگ سے فضیلت بیان کی ہو۔ میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ کوئی ایک روایت دکھا دو بھائی۔ رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے حج۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل حج جیسا، حج تو حج ہی ہے، یہ تو تشبیہات ہوتی ہیں اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے۔ تو رمضان میں آپ عمرہ کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں ویسے بھی ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہمیں ربیع الاول کے بارے میں نہیں ملتی۔